ملاحظہ فرمائیے سورہ تکویر بہت دفعہ سنی ہوگی، قرآن مجید کی معروف سورہ ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. بہت مشہور سورہ ہے. اس میں قیامت کے اس زلزلے کا ذکر ہے کہ جس میں پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، ستارے اپنے مقام سے گر پڑیں گے، سورج پر تیرگی چھا جائے گی. ذکر ہے اس کا بہت معروف الفاظ میں، بالکل واضح مفہوم ہے. اس میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اسلوب کا شاہکار ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. جو عرب عام طور پر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، اس کے لیے موعودہ کا لفظ میں اگر یہیں بیٹھا بیٹھا کلام عرب کے اس کے لیے شواہد پیش کروں، اتنا عام لفظ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو واقعہ ختم نہیں ہوں گے. اب ذرا میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، صرف سن لیجئے کیا کیا انہوں نے. جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سن لیجئے. کسی آنے والے دور میں جب انسانوں کے خود ساختہ نظام تمدن و معاشرت کی جگہ قرآنی نظام لے لے گا تو اس وقت کی انقلابی کیفیات کے متعلق یوں سمجھو کہ ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. یہ اذا الشمس کورت ہے، یعنی سورج تیرا ہو جائے گا، ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور ان کے اہالی موالی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سب جھڑ کر نیچے گر جائیں گی. یہ اذا النجوم انکدرت ہے، ستارے. اور اس کے بعد ہے نا کہ واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. سنیے، اور پہاڑوں جیسے محکم امراء اور رؤسا اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. اور جن رسل و رسائل، مثلا اونٹوں کو اس وقت کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، وہ سب بیکار ہو جائیں گے. اذا العشار عطلت. اور سنیے، اور وحشی اور نامانوس قومیں بھی اجتماعی زندگی کی طرف آتی ہوں گی. وہ ہے نا کہ اذا الوحوش حشرت، سب جانور جمع ہو جائیں گے قیامت کے اس زلزلے میں. اچھا، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آب و رفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے، اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی آباد ہو جائیں گی. یعنی منوڑا بھی آباد ہو جائے گا، کراچی بھی آباد ہو جائے گا، کوالالمپور بھی آباد ہو جائے گا. آگے سنیے، اور جب اطراف و اکناف عالم کی آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی. اب جناب اس آیت کو ذرا دل تھام کے سنیے. اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اور جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان بیچاریوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، پوچھا جائے گا کہ انہیں بلاکر کس جرم کی پاداش میں ذبح کیا جاتا رہا ہے، یعنی جب عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے. یہ اس زمانے کی خبر ہے نا جس میں. اور آگے دیکھیے، ظاہر ہے کہ زمانہ یہ ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب اخبارات اور رسائل جگہ جگہ پھیل جائیں. یہ خاتمہ کلام، اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. یعنی میں نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے زبان کے عرف کو، زبان کے سیاق کو، اس کے سباق کو، الفاظ کے ان مدلولات کو جو بالکل واضح ہیں، تشبیہ اور تمثیل کے ان طریقوں کو جن میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی، بالکل تلپٹ کر کے ہمیں اخبارات اور رسائل کی دنیا میں پہنچا دیا ہے. اور وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، واقعہ ہے کہ قرآن میں وہ آیت پڑھ کے طبیعت لرز اٹھتی تھی. معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے میں جو عورتوں کو حقوق دلائے جا رہے ہیں، قرآن نے اس کی خبر دی تھی کہ یہ بیچاریاں جو گھر در میں بند کر دی گئی تھیں، یہ سڑکوں پر نکل آئیں گی اور بیوٹی سیلون میں بیٹھ کر جا کر میک اپ کریں گی، اس لیے کہ ان کے حقوق ان کو دلائے. یہ یعنی اس زمانے کی تصویر.